آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید، بنی اسرائیل پر بڑے بڑے ظلم کیے، فرعون نے بڑے بڑے ظلم کیے، وہ لڑکوں کو ذبح کر دیتا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا، وہ ایک ایک دن کے اندر ہزاروں اور سینکڑوں بچے قتل کرا دیتا، بڑے بڑے ظلم کیے اس نے، حد کر دی اس نے۔ اور ایک دو تین چال نہیں، یہ لوگ سینکڑوں سال حکومت بھی کرتے تھے، سمجھتے تھے ہمارا دبدبا ہے، اللہ انہیں ڈھیل دیتا تھا۔ بات آگے بڑھتی چلی گئی تو آپ آ کے دیکھیے نمرود نے کیا کچھ کیا، اتنا اونچا اڑا کہ حضرت ابراہیم خلیل اس کے سامنے کھڑے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو کہتا ہے انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ بلا وجہ ایک مجرم جسے سزائے موت ہو رہی تھی، اس مجرم کو پکڑ کے آزاد کر دیا، سزائے موت اس کو ہو چکی، حکم تھا، اور بلا وجہ ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہنے لگا دیکھو میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ یہاں تک آ گیا ظلم کرتے کرتے، یہ حال ہو گیا۔ انہوں نے سینکڑوں سال حکومتیں کی، انہوں نے بڑے بڑے لاؤ لشکر بنائے، انہوں نے ایک ایک فرمان پر جانے کتنے قتل و غارت کی، لیکن دنیا میں نام فرعون کا نہیں بچا، نام حضرت موسیٰ کلیم کا ہی ہوا، نام نمرود کا نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ تذکرے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ہی فرمائے، ذکر خیر کے ساتھ جناب ابراہیم کا ہی ہوا۔ حمان چلا گیا، نمرود چلا گیا، ہلاکو خان چلا گیا، بڑے بڑے ظالم دفن ہو گئے، اور جب باری آئی کربلا کی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آپ یقین کریں مخالفوں کا کوئی نام لیتا بھی ہے نا، عبید اللہ ابن زیاد کا، یزید کا، شمر کا، عمر بن سعد کا، کوئی نام لیتا ہے تو منہ چھپا کے، اور حسین جو بھی کرتے ہیں وہ سر اٹھا کے کرتے ہیں، وہ سر اٹھا کے کرتے ہیں، وہ ذوق سے